دنیا میں انسان کے لیے جو چیز جتنی ضروری اور اہم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا ہی عام رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دیکھ لیجئے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ پانی دیکھ لیجئے، جو انسان کی زندگی ہے، اللہ نے عام رکھا ہے۔ ہر آدمی کی پہنچ میں پانی موجود ہے، ہوا موجود ہے۔ اسی طرح دنیا میں تکلیفیں آنا، پریشانیاں آنا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے عام رکھا۔ آئے لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، تکلیفوں سے نکلنے کے لیے مختلف وظائف کر رہے ہیں، لیکن وہ وظائف جو قرآن و سنت نے ہمیں دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہم ان سے کوسوں دور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وظیفہ دیکھ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ، یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں رک گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگائے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسنے لگے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو آیت سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں قدم با قدم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، سواری پہ سوار ہو جائیں، کھانا کھائیں، پئیں، بیٹھیں، اٹھیں، لیٹیں، ہر وقت، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس وقت بھی تعلیم دیا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، یہ اتنا برکت والا وظیفہ ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بسم اللہ ایسی برکت والا وظیفہ ہے کہ جو آدمی اس وظیفے کو اپناتا ہے اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں مال و دولت کے لیے پریشان ہیں، گھریلو چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں، گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جو آدمی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کو اپناتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کی پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں، اس پر مصائب اور مشکلات نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہیں تو جلد چھٹ جاتی ہیں۔ یہ اتنا برکت والا وظیفہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، ایسا آدمی پریشانیوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال نکلتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مؤثر وظیفہ ہے۔ اکابرین کے ہزاروں واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بادشاہ کو ایک ٹوپی تحفہ میں دینا اور اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دینا، کہ علماء جانتے ہیں کہ اس کی سر کے درد کی بیماری ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، دیگر انبیاء کی تعلیم، کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی اتنی برکات ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مالی اعتبار سے پریشان ہے، گھریلو اعتبار سے پریشان ہے یا دیگر کوئی پریشانیاں ہیں، وہ اپنا معمول بنائے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لے۔